اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اشر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی باغ۔ ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی سلسلے کا تسلسل ہے جس میں ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری لگائی ہے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکول میں نہیں، ٹیچرز پہ نہیں، قاری صاحب پر نہیں، ٹیوشن ٹیچر پر نہیں، بلکہ ماں پر، یعنی جو کہ اپنے بچے کو سب سے زیادہ جانتی ہے اور اس کی باتوں کو سب سے زیادہ سمجھ سکتی ہے، اس کے اوپر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ آج کل ماں باپ اولاد کی تربیت کا ذمہ داری اسکول ٹیچر یا اسکول یا قاری صاحب کے اوپر ڈال کر بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے بچے کو تربیت کرنے کا وقت کس طرح ملے گا؟ اسکول سے ٹیوشن، ٹیوشن سے قاری صاحب سے گھر، اور پھر ہوم ورک، اینڈ دین اس کی سلیپ ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا وقت نہیں ملتا جو کہ فیملی ٹائم ہو، جہاں سب مل کر بیٹھیں اور اس میں کچھ پروڈکٹیو ڈسکشنز ہو رہی ہوں، جس میں جو ہے والدین اپنے بچوں کو کچھ ایسی نصیحتیں کر رہے ہوں جس پہ ان کا عمل کرنا ان کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکے۔ بچوں کی تربیت کا وقت جو ہوتا ہے وہ 7 سال کی عمر تک ہوتا ہے، اور 7 سال کی عمر کے بعد یہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ 7 سال کی عمر تک بچہ را فارم میں ہوتا ہے، یعنی اس کا مینٹل سچویشن را ہوتی ہے، اور وہ چکنی مٹی کے مانند ہوتی ہے کہ جس کو جیسے چاہے صورت میں ڈھال دیا جائے۔ جیسے کہ چکنی مٹی کی مورت بنا دی جاتی ہے اور جیسے چاہے مورت بنا دی جاتی ہے، اسی طرح بچے کا مینٹل لیول ہوتا ہے کہ وہ 7 سال کی عمر تک وہ ساری چیزیں سیکھتا ہے جو کہ ماں باپ کی طرف سے ملتی ہیں۔ اس دورانی میں بچے اپنے ماں باپ کو بہت کریٹیکلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر والدین کسی نوکر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں تو ان کو بھی لگتا ہے کہ نوکر کے ساتھ بدتمیزی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ماں اگر کسی نوکرانی کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے یا اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہی ہے تو یہ دونوں چیزیں آبزرو بچے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اچھا سلوک کر رہے ہیں تو بھی آبزرویشن میں شامل ہو رہا ہے، اور اگر برا سلوک کر رہے ہیں تو بھی آبزرویشن میں شامل ہو رہا ہے۔ اس کی ایک مثال اس طرح سے بھی لی جا سکتی ہے کہ ماں کی ایموشنل فیلنگس جو ہے جس کے ساتھ جیسی ہوں گی اسی طرح بچے کی بھی ایموشن اینڈ فیلنگز اس شخص کے ساتھ ویسے ہی ہوں گی۔ جیسے کہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ماں کی اس کی پھپھو کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے یا کوئی تناؤ ہے تو بچہ بھی وہی تناؤ فیل کرے گا، اور بچے میں بھی وہی فیلنگ جنریٹ ہوں گی، اور وہ بچہ بھی اپنی پھپھوؤں کے لیے اسی طرح سوچے گا جس طرح وہ اس کی ماں سوچتی ہے۔ اگر بچے کی صحیح تربیت کرنی ہے تو اس سے پہلے اپنی اصلاح کی جائے، یعنی جو ریلیشن شپ ہمارے قریب کے ہیں ان کے بارے میں اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھا جائے۔ جو کمنٹس، ریمارکس آپ اپنے ریلیشن شپس کے بارے میں دیں گے بچہ اس کو کریٹیکلی آبزرو کرے گا اور اس کو سیکھ لے گا۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں بہت ساری۔ وہ نصیحتیں کیا ہوتی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن جب بچہ سچ بولتا ہے آپ سے آ کے تو آپ سب سے پہلے بندے ہوتے ہیں جو اس کو چماٹ مارتے ہیں۔ وہ سچ کسی بھی لیول کا ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس نے کبھی کسی بچے کو چھیڑا یا اس سے کسی بچے کی پینسل اپنے بیگ میں ڈال لی، بچہ ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، بچے کی مینٹل تھنکنگ تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو پھر اس نے آپ کو آ کے بتایا کہ آج میں اس بچے کی پینسل لے آیا، اس نے آپ کو سچ آ کے بتایا، لیکن آپ نے اس کو اس کے بدلے میں ڈانٹا، بنسبت اس کے کو آپ اس کو سمجھاتے ہیں، آپ نے ڈانٹا اور اس کو چماٹ مارا، تو وہ بچہ آپ کے اس نصیحت سے ٹرسٹ کھو دے گا جو آپ نے اس کو نصیحت کی تھی۔ وہ نصیحت کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ نے سچ کہنا ہے، اب وہ بچہ جو کہ آپ کو سچ فرسٹ ٹائم میں کہنے کے لیے جھجکچایا نہیں، لیکن آپ کے ریئیکشن کے بعد وہ بچہ سچ کہنے سے گھبرائے گا اور آپ کی نصیحتوں پہ ٹرسٹ بلڈ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ کی نصیحتوں سے ٹرسٹ اگر ختم ہو گیا تو بچہ یہ سمجھے گا کہ جو آپ کہتے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو اس کا پرسیپشن تھا اس کے ٹیچر کے ساتھ کہ میری مما نے ایسا کہا تو میں ویسے ہی کروں گا،
تو وہ پرسیپشن لوز ہونا شروع ہو جائے گا. ہماری خالی نصیحتیں بند دروازے پر پتھر مارنے کے برابر ہیں، کیونکہ اگر ہم نصیحتوں پر عمل نہیں کر سکتے یا جو ہم بچے کو کر رہے ہیں تو ہم اس بچے سے وہ کام نہیں کروا سکتے. چھوٹے بچوں کا پرسیپشن یہ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے، یہ چیز اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے، یہ اس طرح سے دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ کوئی اگر آئے اور اگر اس طرح سے پوچھے تو ہم اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں. اگر ٹیچر اگر ہوم ورک کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کاپی گھر پہ رہ گئی ہے، حالانکہ اس نے ہوم ورک نہیں کیا. وہ بچہ کس سے سیکھ رہا ہے؟ وہ بچہ سیکھ رہا ہے ماں باپ سے. اگر بچے کا ٹرسٹ آپ کی نصیحتوں سے ختم ہو گیا تو وہ سب سے بڑا بچے کا نقصان ہے، اور یہی نقصان اس کو آگے جا کے بدتمیز، شرارتی، آپ کا ضدی اور ساری چیزیں جو بھی ٹرمز ہیں وہ بنانے میں کردار ادا کرتا ہے. ماں باپ کا جو سب سے بڑی کوشش ہونی چاہیے وہ بچے کا آپ پر ٹرسٹ کرنا یا آپ پر ٹرسٹ ڈیولپ ہونا ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آپ پر اگر ٹرسٹ کرے گا تو آپ کی کہیں بھی باتوں کا امپورٹنس دے گا اور آپ کی کہیں بھی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرے گا. بچے کا ماں باپ پر ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کا ایک خاص طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بچہ غلطی کر آئے تو اس کو فوری طور پر پنشمنٹ نہ کی جائے. ماں باپ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بچہ جیسے ہی آیا تو اپنی ساری فرسٹریشن اس بچے پر اتار دی، اس کو کہنے کا موقع تک نہیں دیا. صرف ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ کوئی غلطی کر آیا اور وہ ساری فرسٹریشن اپنے بچے پر اتار دیتے ہیں. یہ طریقہ انتہائی غلط ہے. بچے کو پنشمنٹ یا فرسٹریشن اس کے اوپر اتارنے کے بجائے ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ بچے سے پہلے اس چیز کی وضاحت طلب کرنی چاہیے. اگر بچہ وضاحت دے تو اس کے اکارڈنگ ہی اس کو نصیحت کرنی چاہیے. پنشمنٹ کسی بھی بات کا حل نہیں ہوتا. پنشمنٹ اس کو یقیناً آپ سے ٹرسٹ بالکل ختم کر دے گی. اپنے بچے کو اپنے علاوہ بھی کوئی رول ماڈل دیں. جیسے کہ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں، تو اپنا پہلا رول ماڈل جو ہم بناتے ہیں وہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناتے ہیں. تو اپنے بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے قریب کریں تاکہ وہ اپنی لائف سٹائل میں، اپنی زندگی کے طرز عمل میں وہ ساری چیزیں سیکھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی. ناظرین، بچے جو ہے وہ پھولوں کی مانند ہیں، ذرا سی چوٹ سے ان کی پتیاں بکھر سکتی ہیں. بچے ایسا را مٹیریل ہیں کہ جن کو جیسے چاہیں آپ کسی بھی سانچے میں ڈال سکتے ہیں. بس ذرا سی توجہ اور ذرا سی محنت کی ضرورت ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان اشر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں.